نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 38 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ایک ریویژن کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے، اس جنت میں سے روغدن با فراغت فریلی سیر ہو کر، جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہیں تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، ظالموں میں سے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان اور آدم علیہ السلام کے معاملات بتا رہے ہیں کہ شیطان کا رویہ کیا تھا اور آدم علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا۔ تو پھر ازلہ پھسلا دیا ہما ان دونوں کو، آدم اور حوا علیہ السلام کو، شیطان نے انہا اس کے بارے میں، یعنی اس درخت کے بارے میں، تو پھر اخرجہ نکلوا دیا ہما ان دونوں کو، من سے ما جو، اس سے جو، یعنی جنت سے، کانا تھے وہ دونوں، فی ہی اس میں، اور کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے لیے، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ ہے، رہنے کا ٹھکانہ ہے، اور سامان زندگی ہے، فائدے کا سامان ہے ایک مدت تک۔ پھر حاصل کر لیے، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر توبہ قبول کی ان کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں پھر مہربان ہوا ان پر اللہ، بے شک وہ وہی خوب توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ تم سب اتر جاؤ، آدم علیہ السلام، اما ہوا، شیطان، سب کو اللہ نے کہا کہ یہاں جنت سے اتر جاؤ، اور تم اپنے سب کیا کرو، اس زمین میں اترو، اور وہاں پر تم کو رہنے کا ٹھکانہ ملے گا اور سامان زندگی دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر دوبارہ سے وہی بات رپیٹ ہو رہی ہے آیہ نمبر 38 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا، قُل کہا سیڈ، ٹھیک ہے، کہا، اس کے روٹ لیٹر ہے قاف واو لام قول۔ کہا نا، ہم نے، کہا ہم نے، وی سیڈ، ٹھیک ہے، ہم نے کہا، اہبتو، سیم روٹ لیٹر ہے، دیکھیں، حبتا یعنی اتر جانا، گو ڈاؤن، واولف، تم سب، یو آل، حبتا، اتر جاؤ، اتر جاؤ، ہاں با تو ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے، تو حبتا دو مرتبہ یہاں پر آ گیا ان آیتوں میں، حبتا کا مطلب اتر جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم سب اتر جاؤ۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ، منہا، من، ہاں، اس سے، فرام اٹ، ٹھیک ہے، اس سے، جمیعاً، جیم میم عین، جمع، سب کے سب، سب کے سب، یو آل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو حکم دے رہے ہیں، انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی، کہ تم سب اتر جاؤ، فَإِمَّا، پھر،
देन इम्मा, अगर, इम्मा का मतलब अगर, इफ, या व्हेन, अगर, व्हेन, यातियन्नकुम, याति, अब ये देखें, याति जो है ये यतान का या है, या मतलब वो, हमजा ता या, अता या मतलब आए, वो आए। अब ये नून मुशद्दद एक याद रख लीजिए, नून मुशद्दद, जब भी ये नून मुशद्दद आएगा फेले मुजारे में, यानी ये जो यतान वाले वर्ड्स में, उसका मतलब होता है यकीनन, यकीनन होता है, वाकई होता है, श्योरली होता है, सर्टेनली होता है, यानी यकीनी तौर पर ये काम होगा। ठीक है, तो यकीनन या वाकई हम इसका तर्जुमा करेंगे। फिर इम्मा अगर, या वो, आती आए, कौन आए वो आगे हम देखेंगे, क्या आए उसके बारे में बात हो रही है। वाकई अगर आए, कुम तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, मिन्नी, दो वर्ड है, मिन नी, मिन से, नी मुझसे, यानी मेरी तरफ से, मुझसे यानी मेरी तरफ से, फ्रॉम मी, मुझसे मेरी तरफ से आए, हुदन, हिदायत। अब क्या आए, वो आए मतलब हदाया। देखिए अब आप लोगों को ये रूट लेटर याद हो गया होगा, हदाया हिदायत के लिए आता है, क्योंकि ये हमने पहले दिन से ये रूट लेटर पढ़ा है, हिदायत, गाइडेंस। ठीक है, फिर अगर, आवाज नहीं आ रही है, फिर अगर वो यानी हिदायत। अब देखें जब हिदायत लिखा हुआ आ गया तो वो कहने की जरूरत नहीं है, आए, वाकई अगर आए तुम्हारे पास मुझसे मेरी तरफ से हिदायत, यानी अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, वो आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया, अम्मा हुआ को भेज दिया, तो ऐसे, और उनकी इंसानियत पैदा कर दी, जिन है उनकी पूरी औलादें पैदा हो गई, और फिर वो लोग जो है ऐसे ही घूमते रहेंगे। नहीं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं वक्त वक्त ब वक्त तुम्हारे पास क्या करता रहूंगा, हिदायत, गाइडेंस भेजता रहूंगा, और वाकई वो आएगी, तुम तक हिदायत जरूर आएगी। फिर क्या है, तुम्हारी चॉइस है कि तुम उसको फॉलो करना चाहो या ना फॉलो करना चाहो। तुम्हें इख्तियार दिया गया है कि तुम हिदायत के ऊपर, हिदायत की पैरवी करो, उसकी इत्तिबा करो, या हिदायत की इत्तिबा ना करो। हिदायत की इत्तिबा करोगे तो फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, और अगर नहीं करोगे तो फिर नाकाम हो जाओगे। ठीक है, तो अल्लाह ने फरमाया कि जरूर आएगी तुम्हारे पास, वाकई आएगी। तो जब आ जाए तो क्या करो, मुझसे जब हिदायत आ जाए, फमन तबिया, फिर, देन, मन, जो, मन, जो, हु एवर, फिर जो कोई, हु एवर, तबिया, तबा आइन इसके रूट लेटर है, तबा का मतलब होता है इत्तिबा करना, फॉलो करना, किसी के पीछे चलना, किसी की पैरवी करना। ठीक है, तबा, जो कोई इत्तिबा करेगा या पैरवी करेगा, पैरवी करेगा, इत्तिबा करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, अब हिदायत तो सबके पास आएगी, अल्लाह किसी ना किसी फॉर्म में उसको हिदायत देगा, लेकिन उस में जरूरी नहीं कि हर कोई उसको फॉलो कर लेगा। जो कोई भी फॉलो करेगा, हुदाया, अब देखें हुदाया, हा, दाल, या इसके रूट लेटर हैं, और एक या आ रहा है अलग से, या की जगह किसने ले ली, अलिफ ने ले ली। कौन है ये अलिफ, अलिफ वाव या, तीन वीक लेटर हैं, हरफ इल्लत है, कमजोर लेटर हैं, जो एक दूसरे की जगह चेंज करते हैं, है ना, या फिर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो ये हदा या तो हिदायत के लिए हो गया। दूसरा या क्या है, मेरी हिदायत, ये यता वो जो हमने पढ़ा था, अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल, काकुम, है ना, पढ़ा था ना, हु हुम, काकुम, ये ना, और ये जो या है, ये वही या है, मेरी हिदायत। ठीक है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी जो बताई हुई हिदायत, गाइडेंस तो हर तरीके की होती है। अब हम देखें कोई कोचिंग लेने जाते हैं, या अब हम कोई न्यू क्लास में एडमिशन लेते हैं, जो 12वीं के स्टूडेंट्स होते हैं, या आप देखेंगे 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, गाइडेंस लेते हैं कि नहीं, और जो क्लासेस ज्वाइन करते हैं उसको भी वो लोग गाइडेंस कहते हैं। ठीक है, हर कोई गाइडेंस कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है गाइडेंस वही जो मेरी गाइडेंस हो,
جو میری بتائی ہوئی ہدایت ہو. ایسا نہیں کہ تم اپنے کوئی بھی رولز بنا لو، تم اپنی مرضی سے جو بناؤ گے ریگولیشن، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی جو کوئی پیروی کرے گا وہی کیا ہوگا، اس کے لیے اللہ نے دو دو خوشخبریاں دی. کیا ہے؟ پھر جو کوئی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا میری ہدایت کی، میری بھیجی ہوئی ہدایت کی، تو دین لا خوف، لا نہیں ہوگا، نو خوف. خوف تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، خوف یعنی ڈر، خوف، ٹھیک ہے، فیئر. نہ خوف ہوگا علیہم، علیہم دو ورڈز ہیں، اللہ پر، ہم ان پر، on them، upon them، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، وہ اور اینڈ لا نہ ہی، اور نہ ہی کیا ہوں گے وہ سب، بول، وہ سب نہ ہی کیا ہوں گے، یحزنون، یحزنون، یا یتان کا یا ہے، اونا آ رہا ہے اور بیچ میں حزنا، روٹ لیٹر آ رہے ہیں، حزنا. ورڈز کو آپ بریک کر دیں گے نا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تو آپ کو میننگ خود سمجھ میں آئے گا. حزن کا مطلب آپ نے حزن ورڈ سنا ہوگا، حزن مطلب غم، ٹھیک ہے، غم. یہ وہ سب غمگین ہوں گے، غمگین، دے وونٹ گریو، ان پر کوئی غم طاری نہ ہوگا. اب دیکھیں انسان کو دو چیزوں کا بہت مطلب معاملہ رہتا ہے. ایک خوف رہتا ہے انسان کو، ایک غم رہتا ہے. خوف کس چیزوں کا ہوتا ہے انسان کو؟ فیوچر کا، فیوچر کا، آنے والے مستقبل کا. اور غم کس چیزوں کا ہوتا ہے؟ جو اس کے اوپر گزر چکی، جو جو اس کے اوپر صدمے رہے تو وہ پاسٹ ہے، پاسٹ کا، ماضی کا. انسان پریزنٹ میں جینا ہی نہیں چاہتا، اور دین ہمیں پریزنٹ میں جینا سکھاتا ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ حال میں جیو، نہ فیوچر کے بارے میں وہ کرو فکر، خوف رکھو، اور نہ ہی غم میں پڑے رہو، جو تم پر پاس میں گزر چکی اس کے غموں میں نہ پڑے رہو. ٹھیک ہے، جو حال ہے اس کو ایکسپٹ کرو اور اس کے اندر جیو. لیکن ہر انسان کا معاملہ آپ دیکھیں، یا تو وہ اپنے غموں کی بات کر رہا ہوگا، یا اپنے فیوچر میں اس کو کیا خوف لاحق ہو سکتا ہے، اگر میں نے یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لیا تو وہ ہو جائے گا، میں نے یوں نہیں کیا تو یوں ہوگا، یوں کیا تو یوں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آگے کا خوف لگا رہتا ہے اور پیچھے کا غم لگا رہتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری بھیجی ہوئی میری ہدایت کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، تو تمہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یعنی جب انسان کے پاس خوف اور غم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کا ختم کر دیں گے، اور یہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم جنت میں جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کو اکٹھا فرمائے. تو جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو یہ غم نہیں پڑا رہے گا. اب انسان کی فطرت ہے نا کہ اس کو ایک غم اگر کوئی کھا جائے، اب کسی کوئی ماں باپ ہے، اس کی جوان اولاد کا انتقال ہو جائے تو اس کو زندگی بھر وہ غم ستاتا رہتا ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیز جو غم ہے وہ جنت میں جا کر ختم ہو جائے گا. کوئی غم پچھلا ہمیں دنیا کا نہیں آئے گا، چاہے ہم نے کتنی بھی مشکلات دنیا میں دیکھی ہو، وہ غم ہمیں اس کے اوپر بھی ہم مسکرائیں گے کہ کن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم اتنا پریشان ہو جایا کرتے تھے. اور خوف، خوف تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا جب اللہ اعلان کر دیں گے، اللہ اناؤنسمنٹ کروا دیں گے کہ بھائی آج سے کوئی مرے گا نہیں یہاں پر، آج سے جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، آج سے تم ہمیشہ جوان رہو گے، آج سے کوئی بیماری نہیں ہے، آج سے کوئی گندگی نہیں ہے، آج سے کوئی دل کی بیماری نہیں ہے، آج سے کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، آج سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ کر دیا، آج سے جو عیش و عشرت آرام ہے وہ سب ہمیشہ کا ہو گیا، آج کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا. یہ سارے اعلان کروائے جائیں گے. تو سوچیں جب آرائش، آسائش، کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، تو کیا ہے، انسان کو خوف بھی نہیں ہوگا آگے کا. ٹھیک ہے، کہ میں مجھ سے یہ چھن نہ جائے، میں مجھے کہیں نکال کے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب یہ بات دنیا میں بھی اپلائی ہوگی اور آخرت میں بھی اپلائی ہوگی جس نے ہدایت کی پیروی کر لی. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے اوپر نہ خوف ہو اور نہ غم طاری ہو.
کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ اس سے، یعنی اس جنت سے، جميعاً سارے کے سارے، سب کے سب. پھر اگر واقعی آئے تمہارے، دیکھیں وہ آئے، ہم وہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہدایت لکھا ہوا ہے. پھر اگر واقعی، یقیناً آئے، وہ آئے تمہارے پاس. ابھی ہم بریک کر کے پڑھ رہے ہیں تو ہم سارے ورڈ کو پڑھ لیتے ہیں، جب جملہ پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے. پھر اگر واقعی وہ آئے تمہارے پاس مجھ سے، میری طرف سے ہدایت، پھر جو کوئی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا میری ہدایت کی، تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ اس سے، جنت سے، سارے کے سارے. پھر اگر واقعی آئے تمہارے پاس مجھ سے ہدایت، میری طرف سے ہدایت، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. چلیے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. کل لاسٹ کس نے پڑھا تھا؟ چلیے سسٹر شہناز نور، سسٹر شہناز نور. باقی آگے کے لوگ ریڈی رہیں. جی سسٹر شہناز نور، آپ ترجمہ کیجیے اس کا. آیت نمبر 38 کا ماں. آیت نمبر 38. قلنا، کیا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سب، تم سب کے سب. فَإِمَّا پھر اگر، یاتینکم آیت آ جائے تمہارے پاس، منی یقیناً آئے میری گی. طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے تبیہ پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا تو نہیں ہوگا، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ان کے یا ان پر، پر ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے. اللہ مزید فضل. سسٹر شیلا آپ پڑھیے. سسٹر شیلا. شمائلہ ہے. سسٹر شیلا کے بعد سسٹر شیلا. ہم نے کہا، حبیتو الاحبیتو اتر جاؤ، منہا ان میں سے، جمیع سب کے سب، فَإِمَّا اور پھر، یاتینکم پھر اگر پھر اگر، یاتینکم آ آتا سکے. یا ہاں آتی کا مطلب آنا، ٹھیک ہے، آئے. آئے منی یہاں سے، ہدن ہدایت دی، آئے تمہارے پاس مجھ آئے سے، تمہارے پاس مجھ سے ہدایت، فمن پھر جو پھر جو تبھی فالو فالو کرے گا. ہدایہ میری ہدایت، ہم، اللہ تو پھر نہ نہیں، ہم، خوف ہوگا، ہم، علیہم علیہم پر، علا پر، ہم ان پر، اللہ پر، اور نہ تم اور نہ وہ، یحزنون یحزنون کا تو حزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غم. غم، جی، وہ اور سب نہ ہی غمگین ہوں گے. جی بالکل. ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. اگر آپ لوگوں کو وہ دعا یاد ہوگی کہ اللہ مجھے غم اور ہم سے بچا، ٹھیک ہے، مجھے سستی اور کاہلی سے بچا. یہ سارے جو دعائیں ہیں وہ آپ لوگ انشاءاللہ یاد کیجئے. ہم یہ اس کے ساتھ یہ دعا بھیج دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اس کے اندر حزن آتا ہے، حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، ٹھیک ہے. چلیے سسٹر شیلا آپ پڑھیے. جی میں نے پڑھ لیا بھائی. جی. قلنا اہبطوا کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ، منہا جنت سے، جمیعاً سب کے سب. فَإِمَّا پھر اگر، یاتینکم کوئی واقعی آئے تمہارے پاس، منی مجھ سے، ہدن ہدایت، فمن پھر جو کوئی، تبیہ اتباع کرے،
ہدایا میری ہدایت پہ، فلا تو نہیں ہوں گے، خوفن خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہیں، ہم وہ سب، یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے، نہیں وہ سب غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیں نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین اور اینڈ سوری اینڈ الذین وہ لوگ جو وہ لوگ جو یا وہ لوگ جنہوں نے دوز ہو وہ سب لوگ جنہوں نے کفرو واولف کافرا روٹ لیٹر ہے کفر کیا، ان سب نے کفر کیا، جن سب لوگوں نے کفر کیا، اور وہ سب لوگ جن سب لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور اینڈ کذبو واولف ان سب نے کذبا، یہ کذبا روٹ لیٹر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ ہم نے جب منافقوں کی صفت پڑھی تھی تو اس میں کیا لکھا تھا، کیا بتایا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں ان کو عذاب میں گھیر لیا، کیونکہ وہ سب جھوٹ بولتے تھے، یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر منافقوں کی صفت بتائی، یہاں پر کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن سب لوگوں نے کفر کیا اور کیا کیا، کذبوا جھٹلایا، سوری جھوٹ بولا یا جھٹلایا، کاف زال با روٹ لیٹر ہیں اس کے، یہ روٹ لیٹر یاد کر لیجئے، بہت مرتبہ آئے گا۔ کذبا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا۔ تو کذبوا ان سب نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، دے ڈینائڈ ان سب نے جھٹلایا، بی آیاتنا کس کو جھٹلا دیا، بی آیاتنا بی کو آف کس کو، آیات اور نہ دو ورڈز ہیں، آیات پہلے، آیت کا پلورل ہے آیات، حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، سوری حمزہ یا حمزہ یا آیت کے روٹ لیٹر ہیں، I just check، حمزہ یا رائٹ، حمزہ یا آیت کے روٹ لیٹر ہیں، آیاتنا بی مطلب کو، آیت مطلب آیت، اور اس کا پلورل ہے آیات، جو کہ یہاں پر لکھا ہے آیتوں کو، نشانیوں کو، our signs۔ اب دیکھیں آیت جو ہوتی ہے نا، تین طریقے کی ہوتی ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، نشانی یا سائن۔ آیت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آیت شرعیہ۔ اب آیت شرعیہ کون سی ہیں، جیسے قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اوپر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیتیں نازل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آیتیں شرعیہ ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبیوں پر نازل ہوا، وہ سب آیتیں شرعیہ ہیں، وہی جو ہوتی ہے، ریویلیشن جو ہوتے ہیں، وہ آیتیں شرعیہ ہیں۔ دوسری ہوتی ہے، ایک یہ ہو گئی، دوسری آیت کونیہ۔ کونیہ میں دو آتی ہے، آفاق، انفس، ٹھیک ہے۔ آفاق مطلب جو ہمارے اطراف میں سب کچھ پھیلا ہوا ہے، اگر ہم اس سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، بادلوں کو دیکھیں، رات کو دیکھیں، دن کو دیکھیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے ہدایتیں ملتی ہیں۔ بارش کو دیکھ لیجئے، اگر انسان اسی میں غور کرنے لگے، کتنے سارے سائنٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو ان ساری چیزوں میں غور کر کر کیا کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا، کیونکہ ان کا باپ تو مشرک تھا، کافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پلے بڑے جہاں پر کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا سوائے انہی آفاقی نشانیوں کے۔
جب وہ چاند کو دیکھتے، سورج کو دیکھتے، تو وہ سمجھتے کہ یہ میرا رب ہے، یہ روشن ہو گیا، اتنا بڑا ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ میرے رب ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو غائب ہو جاتے ہیں، چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، دن میں سورج نکلتا ہے رات کو غائب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے صبح غائب ہو جاتا ہے، ستارے ان کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ سب میرے رب ہو ہی نہیں سکتے۔ ان سب کو بنانے والا جو لے کر آ رہا ہے اور ان کو بجھا دے رہا ہے، وہ ان سب کا رب ہے۔ اور اے رب، جو تو ان کو بنانے والا ہے، تو ہی مجھے صحیح ہدایت عطا فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان آفاقی نشانوں کے ذریعے سے کیا ہوئے؟ ان کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وحدانیت اتری، اللہ کی ونس، مونوتھیزم پر اتر آئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں رچ بس گیا کہ میرا ایک خدا ہے جو ان سب کو بنانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی کونیا نشانیاں۔ ٹھیک ہے، تو ایک شرعی نشانی ہے جس کے ذریعے سے انسان ایمان لے کر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس سے دل پر اثر پڑتا ہے اور وہ ایمان لے کر آتا ہے یا ایمان میں پختہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر کونیا نشانیاں ہیں، تو یا تو وہ کافر کو ایمان والا بنا دیتا ہے یا ایمان والے کو ایمان میں مضبوط بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ان بارشوں کے قطروں پر غور کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے ان قطروں کو، ایسے نہیں کہ پانی کو ایسے ہی بہا دیا اوپر سے، پورا کا پورا پانی ایسے ہی بادل پھٹا اور ہمارے اوپر گرنے لگا، نہیں، مائنیو چھوٹے چھوٹے قطروں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ قطروں کا شیپ دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں بھی برسا سکتے تھے لیکن یوں برسا رہے ہیں، انسان کے سروں پر کیا کر دے، جس اونچائی سے وہ پانی آ رہا ہوتا ہے نا، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قطروں کی شکل میں نہ بھیجا ہوتا تو وہ انسان کے جسم میں چھید کر کے نیچے سے نکل جاتا، اتنی فورس سے وہ پانی آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کہیں پر فورس سے بار بار پانی گرتا رہتا ہے تو پتھر بھی ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں۔ تو تو ہمارا پھر سر ہی کیا چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قطروں کو جو شیپ دیا، پھر ان کو بارش کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے میں کاٹ دیا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی وہ نشانیاں ہیں جن کے اوپر اللہ بار بار قرآن میں کہتے ہیں افلا یتدبرون، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم ان سب چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ذرا اپنے چاروں طرف دیکھو تو صحیح کہ میں نے کیا کیا نہیں تمہارے لیے کیا۔ اللہ نے ابھی پچھلی آیتوں میں کیا فرمایا تھا؟ ہم نے تمہارے لیے، خلق لکم، تمہارے لیے سب کچھ بنا دیا، جمیعن، سب کا سب تمہارے لیے کریٹ کیا اور تم کو اپنے لیے بنایا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم نے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے لیکن تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ تم اس دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہو، تم اللہ کی طرف نہیں آتے۔ تو یہاں پر ایک ہے آفاقی نشانی، دوسری ہے انفسی نشانی، نشانی انفس۔ اب ہم انسان اپنے جسم کے اوپر غور کریں، انفس یعنی انسان کے نفس کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر غور کریں، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنی ساری چیزیں ہمارے جسم کے اندر فنکشن کر رہی ہیں۔ ہمارا دماغ دیکھ لیجئے، دل دیکھ لیجئے، ایک چھوٹا سا ڈائجسٹو سسٹم دیکھ لیجئے کہ اگر انسان کا ایک دن ڈائجیشن خراب ہوتا ہے اس کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا سانس لینا دیکھیے، اس کا مطلب اس کا لنگز دیکھ لیجئے، اس کا ہارٹ دیکھ لیجئے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باریکی سے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جو رگیں دوڑ رہی ہیں، انسان کے دل کے اندر جو خون پمپ کر رہا ہے، آپ سوچیں کہ ایک خون کو، پانی کو پمپ سے موٹر لگتی ہے، کتنے کتنے ہارس پاور کی موٹرز لگتی ہیں، تو وہ نیچے سے پانی اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہمارا دل کس قدر فورس سے دھڑکتا ہوگا، اور وہ دماغ تک خون پہنچا رہا ہے، نیچے بھی خون پہنچا رہا ہے، اور ہمیں ایک بھی آواز باہر نہیں سنائی دے رہی۔ آپ دیکھیں کوئی بڑی سے چھوٹی بہت سائلنٹ موڈ والی بھی موٹر لگا دیں تب بھی اس کی آواز آپ کو آئے گی۔ دیکھیں ہمارا دل، اندر کتنے سارے کام چل رہے ہیں، آپ غور کریں، سانس لی جا رہی ہے، سانس چھوڑی جا رہی ہے، ڈائجیشن کا کام چل رہا ہے، خون کی پمپنگ کا کام چل رہا ہے، خون کی صفائی کا کام چل رہا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بائل بنا رہے ہیں، انسولین بنا رہے ہیں، ساری چیزیں بنا رہے ہیں، اور ایک آواز بھی باڈی کے باہر نہیں آ رہی۔ اگر اتنی مشینیں، ایک ڈائلیسس کی مشین، کسی ایک ایسے بندے کو بیٹھیے اور اس سے پوچھئے جس کا ڈائلیسس ہوتا ہو، اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، جو کہ کڈنی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کوئی پیسہ، کوئی چارجز نہیں لے رہے ہیں، اور دن رات وہ کڈنی ہمارے لیے کام کر رہی ہے۔ اور وہ ڈائلیسس کی مشین دیکھیے، پورا روم بھر کر وہ ایک بڑی مشین ہوتی ہے
جس سے وہ خون فلٹر کیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر سے گندا ہو جاتا ہے، اس کو پھر سے دوبارہ ڈائلسس کے لیے جانا پڑتا ہے، اتنی سوئیاں اتنا سب کچھ لگایا جاتا ہے، جب جا کے وہ خون اتنا سب اس کا پیور ہوتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ سوچیں یہ سب کچھ دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کر کے دے رہے ہیں وداؤٹ اینی چارجز۔ اور ہم جانتے ہیں نا کورونا میں کتنا ہمیں فیل ہوا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گیس کے لیے، جب ہم لوگوں کو آکسیجن کے لیے کیا سلنڈرز لینے پڑے، لوگوں کو آکسیجن کی کمی ہونے لگی تو اس کے لیے سلنڈر، تو لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ تو دن رات صبح شام 24 گھنٹوں کے اندر کتنے منٹس کے فریکشن آف سیکنڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دن رات بغیر کسی چارج کے آکسیجن دے رہا ہے، اور ہم لے رہے ہیں۔ اور کبھی ہم یہ نہیں کہتے اللہ تو نے یہ سانس دی اور باہر آئی، اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی ہم نے کہا، کبھی ہم نے غور کیا، ایک شخص تھا جو مے بی وہ کہاں گلف کا ایک آدمی تھا، وہ اس کی جو آنکھ تھی، پلکیں جو تھی خود سے بند نہیں ہوتی تھی، جو کہ ہماری دیکھیں کتنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز آتی ہے سامنے سے، کوئی دھول آ جائے، مٹی آ جائے، تو ہماری پلکیں کیسے ہوتی ہیں، خود بخود بند ہو جاتی ہیں نا۔ اللہ نے یہ ایک پروٹیکشن کا سسٹم رکھا ہے، اس کے پلکیں خود سے نہیں بند ہوتی تھی، اس کو پکڑ کے اٹھا کر بند کرنا پڑتی تھی، اس کو یہ بیماری تھی، وہ الگ بہت ریئر قسم کی بیماری تھی، ایسا جنرلی ہوتا نہیں ہے، بہت ریئر، لیکن اللہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو کیا کیا نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے۔ اس سے کہا، وہ اتنا دولت مند تھا، اتنا زیادہ رچ، اس سے پوچھا گیا کہ اگر یہ پلکیں تمہاری خود بخود بند ہونے لگے تو تم کیا کرو گے، کیا تم دے سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں پوری کی پوری دولت اپنی اس کے بدلے دے سکتا ہوں اگر یہ میری پلکیں خود بخود بند ہونے لگے۔ سوچیں یہ کیا ہے، یہ یہ کون سی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں، جس کے ہم اتنے ابھی بھی ناشکرے ہیں، جس کے بارے میں ہم سوچتے تک نہیں ہیں کہ بھائی یہ بھی چیزیں ہمارے اندر ہو رہی ہیں۔ ایک ناخن ذرا سا ہمارا کٹ جاتا ہے ایکسٹرا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک ہلکی سی بھاپ لگ جاتی ہے چولہے کے اوپر، گیس سے ذرا سی ایک سٹیم پڑتی ہے تو ہم کانپ جاتے ہیں، اور دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر نئی سکن دے رہے ہیں، اس کو ریفریش کر رہے ہیں، ڈیڈ سیل نکال رہے ہیں۔ یہ ساری کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جن کے اندر کبھی ہم غور نہیں کرتے۔ تو یہ بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نشانیاں لوگ دیکھ دیکھ کر جھٹلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کی انکار کرنے والے اس کو جھٹلا دیتے ہیں، تو اسی کو کاذب کہا جاتا ہے۔ کذاب کس کو کہا جاتا ہے؟ بہت زیادہ جھٹلانے والا۔ کاذب مطلب جھٹلانے والا، کذاب جس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، مطلب بہت جھٹلانے والے، بار بار جھٹلانے والے۔ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تب بھی اللہ کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتے، تب بھی ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اتنا سب کچھ اللہ، اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو سلا دیا، صبح کو اٹھایا ہی نہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ ہماری سانسوں کا آنا جانا، ہمارے دل کا دھڑکنا، یہ ہماری پلکوں کا جھپکنا، اس کے آنکھوں کے اندر لگاتار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی رکھا ہے، جو لگاتار وہ کیا ہوتا ہے، نکلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں موئسٹ رہتی ہیں، نم رہتی ہیں، اور ہماری پلکوں کے اندر فرکشن نہیں پیدا ہوتی، رگڑ نہیں پیدا ہوتی۔ یہ ہم کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ذرا سی تھوڑے دن آپ مشین چلاتے رہیں، زیادہ دن آپ اس کو ایسے ہی وہ کر دیں گے، چلاتے رہیں گے، تو اس کے اندر رگڑ پیدا ہو جائے گی، آوازیں آنے لگیں گی، پرزے اس کے بولنے لگیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کے اندر گریس ڈالتے ہیں، ہم ٹائم ٹو ٹائم گریس ڈالتے ہیں تاکہ وہ مطلب فلو کے ساتھ چل سکے۔ یہ ہم خود تو نہیں کر رہے، یہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے کان کے اندر اللہ ویکس پیدا کر دیتے ہیں تاکہ ہم برابر سے سن سکیں، اور کوئی باہر کے کوئی بھی اور جراثیم وغیرہ جو ہیں، اور کوئی انسیکٹس وغیرہ اندر نہ جا سکیں۔ مطلب اگر غور کرنے بیٹھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے جو فنگر پرنٹس ہے اس تک کا بھی ذکر قرآن کریم میں کرتے ہیں۔ دیکھ لیں پوری دنیا میں اربوں کروڑوں لاکھوں لوگ ہیں، لیکن ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ایک فنگر پرنٹ کا نشان دوسرے سے میچ ہو جائے۔ کتنا اگر ہم چاہیں گے بھی تو وہی 4-5 لائن ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کا فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہے۔ غور کریں، یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے بالوں کا بڑھنا، ہمارے ناخن کا بڑھنا، ہماری آنکھوں کا جھپکنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دیا ہوا سارا نظام، یہ سب کچھ دیکھیں تو
کیا کیا چیزیں جو ہم غور کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ بہت قلیلم ما تشکرون، بہت کم ہی لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تفکر تدبر کرنے والوں میں، لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے. ٹھیک ہے، تو ہم چلے، ہماری بات کہیں اور نکل گئی. کیوں کہ یہ بات بتانا بھی ضروری تھی کہ آیت کس کو کہا جاتا ہے. آیتیں شرعی بھی ہوتی ہیں اور کونیہ بھی ہوتی ہیں. شرعی آیتیں مطلب قرآن اور سنت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر سے ریویل کی، وحی کے ذریعے سے آئیں. اور کونیہ نشانیاں کیا ہیں؟ ایک آفاق ہے، آفاقی نشانی، اور انفسی نشانی. آفاقی نشانی یعنی جو ہمارے اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں، سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں، پہاڑ ہے، سمندر ہے، اور یہ ریت ہے، اور یہ پانی ہے، یہ مٹی ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، سب کچھ آفاقی نشانی. اور انفسی نشانی مطلب انسان کا خود کا جسم، اس کے اندر اگر وہ غور و فکر کرے، ایک ایک پارٹ آف دا باڈی، اگر اس کے آرگنز دیکھے، اندر انٹرنل دیکھے، اس کی ایناٹمی دیکھے، اس کی مورفولوجی دیکھے، تو سب چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر رب العالمین کے لیے ہے. یعنی ہم اس کی ثنا اور اس کی تعریف نہیں کر سکتے اگر ہم سب مل کر بھی اس کی تعریف کرنے بیٹھ جائیں تو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ سب ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اولئک، اولئک وہ سب لوگ، دوز وہ سب. اب دیکھیں یہ کیسا ہے، اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے ذریعے کہ دیز آر دا پیپل، دوز آر دا پیپل، وہی سب لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دے رہے ہیں وہی سب لوگ، وہ سب دوست، وہ سب کیا ہیں؟ اصحاب النار. اصحاب سواد ہابا، اس کے روٹ لیٹر ہیں سواد ہابا. صاحب، صاحب کا پلورل ہے اصحاب. صاحب مطلب کمپینین، پیپل، دوست، ساتھی. اصحاب مطلب ساتھی. ٹھیک ہے، اصحاب ساتھی، کمپینین، یا والے. والے کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، ساتھی کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. کیا والے ہیں؟ کس کے ساتھی ہیں؟ النار، الخاص، دا فائر. خاص آگ کون سی آگ ہے؟ جہنم کی آگ کے، آگ کے ساتھی. یعنی جو لوگ جھٹلائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آگ کے ساتھی ہیں. اس کے روٹ لیٹر ہے نون باورا، سوری نون باورا. آگ کے ساتھی ہیں یا آگ والے ہیں؟ آگ میں رہنے والے ہیں، آگ کے ساتھی ہے. ہم وہ سب، فی ہا، فی ہا، فی میں، ہا اس میں، ان اٹ اس میں، کس میں؟ اس آگ میں. ہا کی ضمیر ہے نار کی طرف، آگ کی طرف. آگ فیمیل ہے، سے ہا رہا ہے. خالدون، خا لام دال. اب یہ دوسری مرتبہ یہ ورڈ آیا. خالدہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، ہمیشہ رہنا. تو خالد کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا. اور اونا لگ گیا، پلورل ہو گیا، تو ہمیشہ رہنے والے. ٹھیک ہے، ہم نے بتایا تھا قتل مطلب قتل، قاتل کا مطلب قتل کرنے والا، ظلم مطلب ظلم، ظالم کا مطلب ظلم کرنے والا. ویسے خلدہ مطلب ہمیشہ رہنا، تو خالد کا مطلب ہوگا ہمیشہ رہنے والا، اور خالدون ہمیشہ رہنے والے. وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اور وہ سب لوگ، جن سب لوگوں نے کفر کیا اور ان سب نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو. اولئک وہ سب لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے، ہم وہ سب فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور وہ لوگ جن سب لوگوں نے کفر کیا اور ان سب نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو، وہ سب لوگ آگ کے ساتھی ہیں یا آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. چلے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. سسٹر توہینہ بیگم آپ ریپیٹ کریں.
جی میم. جی جی. والذین، اور وہ سب لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، وکذبوا، اور ان سب نے جھٹلایا، بیااتینا، بیااتینا، ہماری آیاتوں کو، اولئک، وہی سب لوگ، اصحاب النار، ساتھی ہے آگ کے یا جی آگ والے، ہم جی وہ سب فیہا، اس میں، خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں، والا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے رہنے والی. سسٹر سگرا آپ ریپیٹ کریں. یا والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہیں، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. مجھے سسٹر سگرا خان. سسٹر سلطانہ. سسٹر سلطانہ. سسٹر طاہر النساء. جی انمیوٹ کیجیے. والذین، اور وہ لوگ سب، وکذبوا، اور وہ سبوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہمارے آیات کو، اولئک، اور وہی سب لوگ، اصحاب النار، آگ کے ساتھی یا آگ والے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے. جی الحمدللہ. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارا نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. ہمارے 4 رکوع مکمل ہوئے. اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں اور ان کو دعوت دے رہے ہیں. بنی اسرائیل کون ہے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو اس نام کو دیکھ لیتے ہیں. بنی کہا جاتا ہے بیٹوں کو، اولاد کو. ٹھیک ہے، اولاد یا بیٹے. اسرائیل کے 2 حصے ہیں، اسرا پلس ایل. اسرا کس کو کہا جاتا ہے؟ اسیر. آپ نے ورڈ سنا ہوگا، اسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام، رائٹ. یا پھر جو قیدی ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اسیر. تو اسرا کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے خدا یا اللہ. یہ ہبریو زبان ہے. جو بنی اسرائیل کو جس زبان میں کتاب ملی تھی تورات، وہ ہبریو زبان تھی، عبرانی زبان تھی. ہماری کتاب عربی زبان میں ہے، ان کی کتاب ہبریو عبرانی زبان میں تھی. ٹھیک ہے، ہبریو میں، عبرانی زبان. ٹھیک. اب یہ جو ہے کیا ہے؟ اللہ کا غلام یا اللہ کا، ایل کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اللہ کا بندہ، جو کہ ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ. عبداللہ کہتے ہیں نا ہم، عبد اللہ، اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ. عبداللہ کا ہبریو میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے اسرائیل. اب یہ کس کا لقب ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں بار بار آئیں گی تو آپ لوگوں کو یہ پورا ایٹ لیسٹ دماغ میں خاکہ ہونا چاہیے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہے اسماعیل اور ایک ہے اسحاق. ٹھیک ہے، اسماعیل بڑے بیٹے ہیں، اسحاق چھوٹے بیٹے ہیں. ہم انشاءاللہ وہ بناتے ہیں ٹری ڈائیگرام تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو لکھ لیجئے، اسماعیل اور اسحاق. ہماری رائٹنگ تھوڑی اچھی نہیں آ رہی ہے، آپ پلیز آپ ہمارے بولنے پر بھی غور کیجیے. ابراہیم، بہت ہی گندی رائٹنگ آ گئی ہے، ہم خود بھی نہیں سمجھ پا رہے. اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب.
याकूब अलैहिस्सलाम के हैं 12 बेटे। कितने? 12 बेटे। उसमें सबसे छोटे बेटे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है, याकूब के बेटे हैं यूसुफ, लेकिन उनके और भी 11 भाई हैं। ठीक है, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है उनके अंदर आखिर में अब कोई नबी नहीं है, डायरेक्ट आखिर में आएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारे उनके प्रोजेनी आती रही, बहुत सारे उनके औलादे हुई, नस्लें बढ़ी, लेकिन सबसे आखिर में आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से। बाकी जो नबूवतें आई हैं वो सब इसहाक अलैहिस्सलाम की प्रोजेनी में से आई है। जो 12 भाई हैं, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई, उन्हीं के आगे नस्लें चली हैं, और उसी में मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, उसी में ईसा अलैहिस्सलाम भी आए। ठीक है, अब क्या मामला है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी नबूवतें दी सब इसहाक अलैहिस्सलाम ने दी। और याकूब अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? इसराइल, लकब है ना, इसराइल। तो इनके बेटों को, इन 12 बेटों को क्या कहा जाएगा? बनी इसराइल, यानी इसराइल के बेटे। अब उनकी पूरी नस्ल जो भी चलेगी, इन 12 बच्चों के जो भी नस्लें चलेगी उनको बनी इसराइल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, बनी इसराइल किनको कहा जाता है। बनी का मतलब है बेटे। बेटे किसके बेटे? इसराइल के बेटे। और इसराइल कौन है? इसराइल है याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे। इसहाक अलैहिस्सलाम कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाहिद नबी हैं जिनको हर कोई मानता है। कौन मानता है? क्रिश्चियन भी इनको मानते हैं, ज्यूज भी इनको मानते हैं, मुसलमान भी इनको मानते हैं, हत्ता के मुशरिकाने मक्का, मक्का के मुशरिक लोग भी उनको मानते थे। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं जिनको मुसलमान भी या ईसाई भी यहूदी भी सब लोग मानते हैं। ठीक है, तो सारी जो बातें आएंगी अब आगे, तो ये आपको शजरा पता होना चाहिए, ये ट्री डायग्राम पता होना चाहिए, उनका फैमिली ट्री। अब हम चलते हैं आगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकार रहे हैं बनी इसराइल को। ठीक है, या बनी इसराइल अज़्कुरू नियमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी उफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। अब देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जिस तरह से ये प्यारी उम्मत है, अल्लाह की बहुत चहीती उम्मत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इससे पहले जो प्यारी और लाडली और चहीती उम्मत थी वो थी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, यानी ये बनी इसराइल जो थे, ये सब अल्लाह के बहुत लाडले थे। लाडले कैसे थे? कि अल्लाह ने इनको इतनी नेमतें दी थी, इतनी नेमतें, कि इनके सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको वो आसानियां और वो नेमतें दी थी कि अल्लाह ने इनके लिए मन और सलवा तक उतार दिया था। मन सलवा खाना रेडीमेड इनका जन्नत से आता था। इनके रहने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बादलों का साया इनके लिए किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके लिए चश्मे जारी कर दिए, रिवर्स बना दी। 12 कबीले थे ये लोग, 12 भाई थे, 12 रिवर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निकाल दी थी। इतने सारे फेवर्स दिए, इतनी सारी नेमतें दी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन नेमतों की बहुत नाशुक्री की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया? इनकी नेमतें अल्लाह ने एक एक करके छीन ली, और इनको क्या बना दिया? गैरिल मगदूबी अलैहिम, गजबनाक, जिन पर अल्लाह हो गया, वो उम्मत बना दिया कि जिस पर अल्लाह का रैथ, अल्लाह की पनिशमेंट, अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा नाजिल हुआ। क्योंकि अल्लाह की बहुत सारी नेमतों की इन्होंने नाशुक्री की, तो अल्लाह ने अपने गजब में इनको मगदूबी अलैहिम बना दिया और इनसे सारी नेमतें छीन ली। और नबूवत भी क्या की? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अता कर दी। ठीक है, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको याद दिला रहे हैं, या बनी इसराइल, या ए ओ बनी इसराइल। आप इसका तर्जुमा बनी इसराइल ही करेंगे, या ए याकूब, औलाद याकूब, इस तरह भी आपको कहीं कहीं तर्जुमा मिलेगा, तो वो भी दुरुस्त है। क्या कहेंगे? बनी इसराइल कहें, लेकिन आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, कि ये क्या है, कौन है बनी इसराइल। या आप तर्जुमा क्या करेंगे? औलादे
याकूब, ए औलादे याकूब या ए बनी इसराइल। लेकिन बनी इसराइल का तर्जुमा बनी इसराइल ही रखें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ओ द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, ए औलादे याकूब। उज़कुरू, अल्लाह कह रहे हैं तुम सब, ज़करा जिक्र करो, याद करो। इंसान जिक्र करता है तो याद ही करता है ना, तो अल्लाह फरमा रहे हैं तुम सब याद करो, रिमेम्बर। क्या याद करो? नियामती, नियामती, नेमत, नून आइन मीम, नेमत मतलब नेमत, फेवर, जो इतना सब कुछ मैंने दिया था। किसकी नेमत? या मेरी नेमत, माय फेवर्स। कितनी सारी नेमतें, अब हम आगे इंशाल्लाह सूरह बकरा में पढ़ेंगे कितनी इनके ऊपर नेमतें अल्लाह ने दी और इन्होंने कितनी नाशुक्री की। ए बनी इसराइल तुम सब याद करो मेरी नेमत, अल्लती, वो जो। हमने अभी क्या पढ़ा था इससे पहले? अल्लजी, सॉरी अल्लजी, अल्लजी पढ़ा था, उसी का फीमेल वर्जन है अल्लती, ठीक है। नेमत फीमेल है ना, इसलिए अल्लती आ गया। मेल होता तो अल्लजी आ जाता। दोनों का तर्जुमा क्या है? वो जो, दोज विच, द वन विच, ठीक है। अल्लजी अल्लती का सेम तर्जुमा है वो जो, विच, ठीक है। कौन सी नेमत? वो जो। अन अमतू, हमने क्या पढ़ा था? अन अमता अलैहिम, तूने इनाम किया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? अन अमतू, नामा नेमत के लिए आया नून आइन मीन, और तू, तू मतलब मैंने, मैंने इनाम की। हमने 4 किस्म के ता पढ़े थे। ता के ऊपर सुकून, ता के ऊपर जबर, ता के नीचे जेर, ता के ऊपर पेश। उस औरत ने, ता के ऊपर सुकून, ता, तुमने, मेल के लिए आ जाएगा तुमने, ता तुमने, तूने इनाम किया। ता के नीचे जेर आएगा तूने, लेकिन कौन? फीमेल। और ता के ऊपर पेश आ गया मतलब मैंने। तो ये अगर तर्जुमा करें, अन अमत, उस औरत ने इनाम किया। अन अमता, तूने इनाम किया, किसी मर्द ने। अन अमती, तूने, तू एक औरत ने इनाम किया। अन अमतू, मैंने इनाम किया। देखें सिर्फ ते का मीनिंग, जबर जेर पेश चेंज हुआ, मीनिंग पूरा चेंज हो गया। तो ये ता को याद रखिए, ता की वजह से मीनिंग चेंज हो जाता है। अल्लाह फरमा रहे हैं याद करो, तुम सब याद करो मेरी नेमत, वो जो मैंने इनाम की, अलैकुम, अला पर, कुम तुम पर, ऑन यू, मैंने तुमको बहुत सारी नेमतें दी, मेरी नेमत याद करो। व औफू, व और, एंड, औफू वावलिफ, तुम सब क्या बचा? वाफाया, इसके रूट लेटर है वाफाया। या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वीक लेटर है, हरफे इल्लत है। और तुम सब वफा करो, पूरा करो। वफा करो मतलब पूरा करो। किसको पूरा करो? बी आहदी, बी आहदी, 3 वर्ड है, बी, आहद और या। बी को, आहद, आहद वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, आइन हा दाल, आहद, अहद को, वादे को। किसके वादे को? या मेरे वादे को, मेरे अहद को। तो मेरे अहद को पूरा करो, और तुम सब पूरा करो मेरे वादे को, मेरे अहद को। ऊफी, ऊफी यतान का अलिफ है, अलिफ मैं, वफा या, यहाँ से भी या गायब हो गया, वीक लेटर है। मैं वफा करूंगा, वफा करूंगा, पूरा करूंगा। मैं वफा करूंगा यानी मैं पूरा करूंगा। किसको? बी अहदिकुम, बी को, अहद वादे को, कुम तुम्हारे, तुम्हारे वादे को, ठीक है। तुम मेरे वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे वादों को पूरा करूंगा। मैंने
تم نے مجھ سے جو عہد لیا ہے وہ تم پورا کرو، میں تم کو جو عہد کر چکا ہوں وہ میں بھی پورا کروں گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو تم نے کہا ہاں ہم پورا کریں گے. تم نے جب وعدہ کر لیا تو اس کو پورا کرو. اب اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ تم یہ سب کر لو، تم میری ہدایت کی پیروی کر لو تو میں تم سے خوف ہٹا دوں گا، تم سے غم ہٹا دوں گا، تمہیں جنت عطا کر دوں گا، تمہارے لیے آسانی فراہم کر دوں گا. تو یہ وعدے میں پورا کروں گا، تم میرے وعدے پورا کرو، میں تمہارے وعدے پورا کروں گا. وہ یا فرحبون، اور اور ایا کا ہم نے پڑھا تھا صرف تیری، ایاک نستعین، صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تو ایا مطلب صرف، یا مجھ سے، صرف مجھ سے، می الون، صرف مجھ سے کیا کرو، فرحبون، پھر، پس، رہبا، رہبا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. اونا تم سب، رہبا ڈرو، تم سب ڈرو، صرف فیئر می، صرف مجھ ہی سے تم ڈرو. فرحبونی، دیکھیں نون کے نیچے زیر آ رہا ہے. تم سب ڈرو ہو گیا، اونا کا مطلب ہے تم سب، رہبا ڈرو، اور نون کے نیچے زیر ہے. تو یہ جو نون کے نیچے زیر ہے اس کا میننگ ہے زیر کا مجھ سے. کبھی کبھی یہ جو یا ہے نا، یہ جو احدی میں دیکھیں یا آیا، ٹھیک ہے، نعمتی میں یا آیا، یہ کبھی کبھی صرف زیر کی شکل میں لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے. فرحبونی، اصل میں یہ کیا ہونا چاہیے تھا، فرحبونا، لیکن یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، فرحبونی. تو نی کا مطلب ہے مجھ سے، یہ ایکچولی میں یہ نی ہے، مجھ سے، مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے، تو نی کو یا کے ذریعے بھی، نون کے اس طریقے سے بھی بتایا جاتا ہے. تو دونوں کا سیم میننگ ہے. کیا کہا جا رہا ہے، یا اے بنی، بیٹو، اولادو، کس کی اولاد، اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یہاں ہم ترجمہ کریں گے اے بنی اسرائیل. اس کرو واولف، تم سب ذکر، ذکر کرو، یاد کرو، نعمت یا میری نعمت، التی وہ جو، انعما انعام کی، تو میں نے انعام کی، اللہ پر، کم تم پر، اور واولف تم سب، اوفو وفا کرو، پورا کرو، بی کو عہد وعدے کو، یا میرے وعدے کو، میرے عہد کو، اوفی الف میں وفا کروں گا، پورا کروں گا، کم تمہارے، عہد وعدے، بی کو تمہارے وعدوں کو. اب دیکھیے بی حرف جر ہے اس لیے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں. میرے وعدے کو، تمہارے وعدے کو، اور یا صرف، یا مجھ سے، فرحبونی، پھر، واؤ تم، اونا تم سب، رہبا ڈرو، نی مجھی سے، پھر تم سب مجھی سے ڈرو. اے بنی اسرائیل، تم سب یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم سب پورا کرو، وفا کرو میرے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدوں کو، اور صرف مجھی سے، پھر تم سب ڈرو مجھی سے. ٹھیک ہے، پھر تم سب مجھی سے ڈرو. چلیے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. سسٹر تجور انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی جو، انعمت میں نے تمہیں دی، ہاں علیکم تم پر، میں نے انعام کی تم پر، ہاں میں نے انعام کی تم پر، وہ اوفو اور میں اسے پورا کروں گا، بعہدی میرے میرے عہد کو، اوفی نہیں اللہ حکم دے رہے، اوفو تم سب پورا کرو، اوفی اچھا، اوفی تم سب پورا کرو، بعہدکم اپنے عہد کو، وإیایا اور ایایا کا نہیں لیکن یہاں پر کیا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں اور تم سب پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا اور کروں گا تمہارے عہد کو. ٹھیک ہے، جی جی
اور تم سب میرے عہد کو پورا کرو، میں پورا کروں گا تم سب کے عہد کو۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور میں اکیلا اور صرف مجھ سے، صرف مجھ سے، فَارْہَبُونِ، اور مجھ سے ڈرو، اور ہاں پھر تم سب مجھ سے ڈرو۔ مجھے سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، آپ پڑھیں سسٹر تحسین دربار۔ ریپیٹ کیجیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو، نعمت التی میری نعمتوں کو، التی وہ جو، انعمت علیکم میں نے انعام کیا تم سب پر، وَأَوْفُوا اور تم سب پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، اور یا صرف مجھ سے، فرحبون پھر تم سب ڈرو مجھے سے۔ سسٹر زینب بھی آپ پڑھیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل کے یاد کرو، نعمت میری، التی وہ جو، انعمت انعام کی تھی میں نے، علیکم اوپر تمہارے، وہ اور اوفو پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وہ اور ایایا صرف مجھ سے ہی، فرحبون بس ڈرو مجھ سے۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں، ہاں کسی نے پوچھا ہے اسرا اور ایل کا کیا میننگ ہے۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ۔ جو ہم عربی میں کہتے ہیں نا عبداللہ، وہ ہبریو زبان میں، عبرانی زبان میں اس کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسرائیل جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، ان کی جو 12 اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کی جو نسلیں چلی ان سب کو بنی اسرائیل میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کہ وہ سب جو ہیں اللہ کے ایک چہیتی قوم تھی بیفور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا بندہ عبداللہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، اے اولاد یعقوب، یا پھر آپ کہیں گے اے بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کا ترجمہ آپ لوگ بنی اسرائیل ہی کیجئے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کن سے خطاب کیا جا رہا ہے، کن کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی آنے والی نسلوں کو پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، آمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔